قرآن بار بار کہتا ہے، آپ کی سوچ آپ کے اعمال کو چلاتی ہے اور آپ کے اعمال آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے دماغ کو روشن کیجیے۔ جہاں دشمن کا جھوٹ ہے وہاں اللہ کی سچائی لائیے۔ ڈر کی زبان چھوڑیے اور یقین کی زبان اپنائیے۔ بے جھجک کہیے، اللہ کی مدد سے میں ضرور کامیاب ہوں۔ جب آپ کا دماغ اللہ کی سچائی کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی اس کی رحمت اور قدرت سے بھر جاتی ہے۔ انت میں جب بھی آپ میں نہیں کر سکتا کہنے لگیں، ایک پل رکیے اپنے وچاروں پر۔ آپ کی کامیابی کو روک سکتا ہے، لیکن آج اللہ کی رحمت آپ کو اس لفظ سے آزاد کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک روحانی سفر کی شروعات ہے، ایک ایسے سچ کی اور جس کے ذریعے آپ کی قسمت لکھی جائے گی۔ ایک ایسا لفظ جس کا استعمال کرنے سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے۔ آج آپ کو اسی لفظ کا سامنا کرنا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ کیوں اسے آپ کی زندگی سے نکالنا ضروری ہے؟ یہی وہ راز ہے جو آپ کو اس بیڑی سے آزاد کرے گا جو آپ کو روکے ہوئے ہے۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ ان پلوں کو بھی جانتا ہے جب آپ نے ہار مان لینے کا خیال کیا تھا، لیکن آج وہی اللہ آپ کو اوپر بلا رہا ہے۔ آپ کو ایک ایسے مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں تک آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس پیغام کو سننے سے پہلے ایک کھشن رکیے، اپنے دل کو تیار کیجیے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے روک کر لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے، اے اللہ میں سن رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ کے دل کا دروازہ کھول دیں گے تاکہ آپ آنے والے سچ کو سویکار کر سکیں۔ یہ پیغام ان کے لیے ہے جنہیں اللہ نے چنا ہے، جو لوگ سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو زندگی میں برکت چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی عادتوں کو بدل دے گا، آپ کے نظریے کو بدل دے گا، لیکن اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ میں آپ کے لیے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو کسی عام بات سے کہیں زیادہ مہتوپورن ہے۔ یہ پیغام آپ کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ نے آج کا دن اسی لیے مقرر کیا ہے تاکہ آپ یہ سچ سن سکیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اللہ کا کلام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پیغام کے بعد آپ کی زندگی آپ کے شبدوں اور فیصلوں پر ٹکی ہوگی۔ وہ لفظ جو آپ کو روک رہا ہے وہ کوئی جسمانی دشمن نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا شبد ہے لیکن بے حد خطرناک۔ وہ خاموشی سے آپ کے خوابوں کو چرا رہا ہے، آپ کی منزلوں کو بھٹکا رہا ہے۔ آج ہم اسے بے نقاب کریں گے، آپ اسے سمجھیں گے اور اس سے بدل جائیں گے۔ آج سے آپ یقین اور اللہ کی روحانی قوت کے ساتھ زندگی جینا شروع کریں گے۔ آپ اپنے مستقبل پر برکت کا اعلان کریں گے، دوسروں کے دلوں میں یقین جگائیں گے اور اللہ کے مقصد کے مطابق چلیں گے۔ اپنا دل کھولیے، اللہ یقین کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان شک میں پڑتا ہے تو وہ مضبوط فیصلے نہیں لے پاتا۔ اپنے مستقبل پر ہار کے الفاظ بولنا، ہر بار میں نہیں کر سکتا کہنا، آنے والے کل پر ہار کا اعلان کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے الفاظ بیج کی طرح ہے اور ان کا پھل ضرور آئے گا۔ یقین کی کہانیاں قرآن میں ایسے کئی قصے ہیں جہاں یقین نے مشکلوں پر فتح پائی۔ جب بنی اسرائیل دریا اور فرعون کی فوج کے بیچ پھنس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، ہمیں بچانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ یقین کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان شک میں پڑتا ہے تو وہ مضبوط فیصلے نہیں لے پاتا۔ اپنے مستقبل پر ہار کے الفاظ بولنا، ہر بار میں نہیں کر سکتا کہنا، آنے والے کل پر ہار کا اعلان کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے الفاظ بیج کی طرح ہے اور ان کا پھل ضرور آئے گا۔ یقین کی کہانیاں قرآن میں ایسے کئی قصے ہیں جہاں یقین نے مشکلوں پر فتح پائی۔ جب بنی اسرائیل دریا اور فرعون کی فوج کے بیچ پھنس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، ہمیں بچانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ یقین کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان شک میں پڑتا ہے تو وہ مضبوط فیصلے نہیں لے پاتا۔ اپنے مستقبل پر ہار کے الفاظ بولنا، ہر بار میں نہیں کر سکتا کہنا، آنے والے کل پر ہار کا اعلان کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے الفاظ بیج کی طرح ہیں اور ان کا پھل ضرور آئے گا۔ یقین کی کہانیاں
قرآن میں ایسے کئی قصے ہیں جہاں یقین نے مشکلوں پر فتح پائی۔ جب بنی اسرائیل دریا اور فرعون کی فوج کے بیچ پھنس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، ہمیں بچانا اللہ کا کام ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور دیکھیے کیسے اللہ نے دریا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور انہیں بچا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ انہوں نے یقین کی طاقت سے زبردست چنوتیوں کا سامنا کیا۔ یہی سیکھ ہمیں بھی ملتی ہے۔ ہمارے الفاظ یا تو اللہ کے وعدوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا ہماری آنکھوں کو دشمن کی طرف موڑ کر ڈر بڑھا سکتے ہیں۔ وجیتا کی سوچ اپنائیے۔ اگر آپ اللہ کی مرضی چاہتے ہیں تو ہار ماننے والے کی نہیں بلکہ فتح پانے والے کی سوچ رکھیے۔ روک لگائیے۔ 2. سچائی کی جانچ کیجیے۔ کیا یہ سچ ہے یا صرف ڈر کا دکھاوا؟ اللہ کا وعدہ یاد کیجیے، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بقرہ 286۔ اس کی قدرت کو یاد کیجیے، جب اللہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بس ہو جا کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یاسین 82۔ وشواس سے کہیے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ 7. انشاءاللہ کا اعلان کیجیے، نہ کہ ہار کی گھوشنا بلکہ یقین کا جلوہ۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے چنے ہوئے بندے کبھی نہیں ہارتے، وہ بس فتح۔ روک لگائیے۔ 2. سچائی کی جانچ کیجیے، کیا یہ سچ ہے یا صرف ڈر کا دکھاوا؟ 3. اللہ کا وعدہ یاد کیجیے، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بقرہ 280۔ اس کی قدرت کو یاد کیجیے، جب اللہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بس ہو جا کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یاسین 82۔ 5. وشواس سے کہیے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ انشاء اللہ کا اعلان کیجیے، نہ کہ ہار کی گھوشنا بلکہ یقین کا جلوہ۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے چنے ہوئے بندے کبھی نہیں ہارتے، وہ بس فتح کے راستے پر چلتے ہیں۔ اپنی زبان کو شک سے مکت کیجیے، یقین کے گیت گائیے، خود کو ایسے لوگوں سے گھیریے جو آپ کے دل میں امید کی روشنی لائیں، آپ کے قدموں میں ہمت بھریں اور آپ کو اللہ کی قدرت کی یاد دلائیں۔ اگر آپ کو کہنے کا دل کرے تو اسی پل یقین میں قدم بڑھائیے۔ اپنے بھیتر کا ڈر چھوڑیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ آپ کی کمزوری میں بھی اللہ کی قدرت جھلکتی ہے۔ بھلے ہی دنیا آپ کو ناکام دکھائے، لیکن آپ سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور آتمک روپ سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہر چھوٹا قدم یقین کا ایک گھوشنا پتر ہے۔ آپ اپنے ڈر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور یہی بھروسہ آپ کو اس فتح کی اور لے جاتا ہے جو آپ کے لیے اللہ نے پہلے سے طے کی ہے۔ زندگی میں لاگو کیجیے، اگر پیسوں کی پریشانی ہو تو نہ کہیے میں قرض سے نہیں نکل سکتا، بلکہ کہیے اللہ میرا رزق بڑھانے والا ہے، میرا بہترین طریقے سے باہر نکالے گا۔ اور اگر کسی نیک چیز کو پانا چاہتے ہیں تو نہ کہیے ممکن نہیں، بلکہ کہیے اللہ سب سے بہتر منصوبہ رکھنے والا ہے، وہ میرے لیے راستے کھولے گا۔ اگر بیماری سے جونج رہے ہیں تو نہ کہیے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، بلکہ کہیے اللہ نے بیماری اتاری ہے تو شفا بھی وہی دے گا، وہ الشفی ہے، وہ سبھی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ نہیں کر سکتا، یہ شبد چنے ہوئے بندوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے شبدوں کے خزانے میں نکاراتمکتا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہار کی بھاشا ہے، جبکہ آپ کو فتح کی زبان بولنی ہے۔ آپ کے شبد بیکار نہیں جاتے، یہ بیج ہے جو آپ کے بھوشیہ کی صورت بناتے ہیں۔ آج ہی فیصلہ کیجیے، میں نہیں کر سکتا کو مٹا دوں گا اور اس کی جگہ بولوں گا میں کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ حقیقت آپ کی زندگی کے ہر حصے میں گونجے، آپ کے رشتوں میں، آپ کے سپنوں میں اور آپ کی منزلوں میں۔ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ دعا: اے رب العالمین، اے رحمان اور رحیم، جو سب سے بلند ہے، سس تیرے سامنے آتے ہیں، تیری تاج محل پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ذات کریم ہے، تو نے ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار کیا، ہمیں الگ مقام عطا کیا اور ہم پر رحمت برسائی۔ ہم توبہ کرتے ہیں کہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں معاف کر جب ہم نے ڈر، شک اور بے یقینی کو اپنے الفاظوں اور کاموں پر حاوی ہونے دیا۔ ہمیں معاف کر جب ہم نے کہا میں نہیں کر سکتا،
जबकि तूने पहले ही हमें हिम्मत दी थी। आज ए रब, हम अपने दिल, दिमाग और जुबान से नहीं कर सकता को निकाल फेंकते हैं। हम उसके असर को तोड़ते हैं और उसके हर नुकसानदेह असर को तेरे नाम से खत्म करते हैं। हम हर आवाज को खामोश करते हैं जो हमें कहती है कि हम काबिल नहीं या हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। हम ऐलान करते हैं यह झूठ अब बेअसर है, क्योंकि तेरा कलाम सबसे ऊंचा है। ए रब, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं जिन्हें तू नाम से जानता है, जिनकी परेशानियां तू देखता है, जो बोझ महसूस कर रहे हैं उन्हें अभी हौसला दे। जिनको डर ने पकड़ रखा है उन्हें याद दिला कि तूने उन्हें खौफ की नहीं बल्कि ताकत, मोहब्बत और सब्र की रूह अता की है। जो अकेला महसूस कर रहा है उसे अपना करीबी एहसास करा दे। यह दिखा कि तू कभी हमें तन्हा या बेयार मददगार नहीं छोड़ता। ए रब, अपने बंदों को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी हिम्मत दे, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे और हजरत इब्राहिम जैसा पुख्ता यकीन दे। उन्हें सिखा ए रब जिंदगी के अल्फाज बोलना, तेरे हक पर कायम रहना और उसी इख्तियार में चलना जो तूने दिया है। मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं जो इस पैगाम के जवाब में लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते हैं। तेरे कलाम को फैलाने के लिए ए रब, तू इनके छोटे से कदम को बेइंतहा रहमतों का बीज बना दे, जो फजल और बरकत की बड़ी फसल लाए। आखिर में ए रब, अपने रूहुल कुद्दुस को हर सुनने वाले पर भेज, उन्हें जुर्रत और आग से भर दे, हर जंग में फतेह का ऐलान करे और जहां भी जाएं तेरे पैगाम का परचम बुलंद करे। हम इस दुआ को तेरे सबसे मुबारक नाम में सील करते हैं जो तमाम नामों से बुलंद है। सारी हमद, तमीद और शुक्र सिर्फ तुझे ही है, अब भी और हमेशा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब फैसला आपका है। क्या आप उसी बेड़ी में जकड़े रहेंगे या अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रूहानी आजादी को कबूल करके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे? याद रखिए, अल्लाह तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपने दिलों को नहीं बदल देते। तो आज यहीं और इसी लम्हे अपने रब से एक नई शुरुआत का वादा कीजिए। उस लफ्ज को अपने दिल, जुबान और सोच से मिटा दीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल बरकत और रूह की तसल्ली है। अब उठिए, खुद से कहिए, ए अल्लाह, मैं सुन रहा हूं, मैं बदल रहा हूं और मैं चल पड़ा हूं उस राह पर जो तूने मेरे लिए चुनी है। अगर आज का पैगाम आपके के फैलाव का, याद रखिए, जो पैगाम आपको बदलता है वही किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। तो इसे शेयर कीजिए। एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है सिर्फ आपके क्लिक से। के फैलाव का, याद रखिए, जो पैगाम आपको बदलता है वही किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। तो इसे शेयर कीजिए। एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है सिर्फ आपके क्लिक से।